صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم۔ بزرگان محترم، گزشتہ 2 سال پہلے تراویح کے بعد جو گفتگو بات چیت ہوتی تھی اس میں سورہ فاتحہ اور اس کی تفسیر عرض کی جا رہی تھی۔ پہلے کی 3 آیتیں آپ کے سامنے عرض کی گئی تھیں، اسی سلسلے کو باقی رکھتے ہوئے بات آگے بڑھاتے ہیں۔ سورہ فاتحہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں۔ 3 آیتوں میں اللہ کی حمد ہے، تعریف ہے۔ ایک آیت میں انسان کی اپنی عاجزی کا اظہار ہے، اور پھر باقی 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، سوال ہے، حاجت طلب کی گئی ہے۔ پہلی 3 آیتیں آپ کے سامنے بہت تفصیل سے عرض کی گئی تھیں۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا پالن ہار ہے۔ تمام طرح کی تعریفیں، دنیا میں کسی کی بھی تعریف کی جائے تو وہ تعریف اس فرد کی نہیں ہوتی ہے، اس فن کی نہیں ہوتی ہے، اس ہنر کی نہیں ہوتی ہے، اس کمال کی نہیں ہوتی ہے، یا اس جمال اور خوبصورتی کی تعریف نہیں ہوتی ہے، بلکہ ساری تعریفیں لوٹ کر اللہ کو پہنچ جاتی ہیں۔ کوئی بہت خوبصورت انسان ہے، آپ نے اس کی تعریف کی کہ ماشاءاللہ بہت حسین و جمیل ہو، تو ظاہر بات ہے کہ اس کا حسن، اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، اس کا وہ ناک نقشہ اللہ نے بنایا ہے، تو تعریف اس کی نہیں ہوئی، وہ تعریف اللہ کی ہو گئی۔ کسی کے کمال پر تعریف کرو، کوئی ہنر والا بہت عمدہ ہنر اپنا پیش کرے، آپ نے اس کی تعریف کی، ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے۔ کوئی انجینئر یا کوئی کارپینٹر یا کوئی بھی میکینک یا کوئی بھی ہو، آپ اس کے فن کی تعریف کریں تو ظاہر بات ہے کہ اس کی اس دستکاری، اس کی اس ہنر مندی میں اللہ کے دیے ہوئے ہاتھ کا دخل ہے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے دماغ کا دخل ہے۔ وہ ہاتھ نہ ہوتا، وہ دماغ نہ ہوتا تو پھر انسان کیا کرتا؟ تو وہ تعریف اس کمال والے کے کمال کی نہیں ہے، وہ تعریف اللہ کی ہے۔ ایسے ہر تعریف اللہ کو ہی پہنچتی ہے۔ تو قرآن مجید میں اس پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں، یعنی جتنی بھی تعریفیں دنیا میں کی جائے، جس کسی کی بھی تعریف کی جائے، وہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ کون ہے اللہ؟ الہ کہتے ہیں معبود کو۔ کون ہے اللہ؟ اللہ جل شانہ نے بہت سادہ تعارف کرایا، سادہ انٹروڈکشن کرایا،
جس سے انسان بہت جلدی اللہ کو پہچان لیتا ہے۔ رب العالمین کون ہے؟ اللہ تمام عالموں کے پالنہار، میرے پالنہار، آپ کے پالنہار، کائنات کی ہر مخلوق کے پالنہار۔ میرا رب، میں سمجھ سکتا ہوں میرا رب، رب کسے کہتے ہیں؟ پیاس لگے تو پانی دینے والا، بھوک لگے تو کھانا دینے والا، تن ڈھکنے کے لیے کپڑا دینے والا، سر چھپانے کے لیے سایہ دینے والا، بیماری کے دور کرنے کے لیے دوائی دینے والا، اور غم کے اندھیروں سے خوشی کا اجالا لا کر باہر نکالنے والا۔ اس کو کہتے ہیں رب، کہ میں بہت آسانی سے پہچان سکتا ہوں کہ میرا رب کون ہے، کہ مجھے پیاس لگتی ہے تو پانی کون دیتا ہے، میری ضرورتیں تو ان ضرورتوں کو کون پورا کرتا ہے، پیاس لگے تو پانی دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ بھوک لگے تو کھانا دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ سب ضرورتیں ہیں جن ضرورتوں کو اللہ ہی پورا کرتے ہیں۔ دنیا میں انسان کا ذہن بنتا ہے کہ ضرورتیں پیسے سے پوری ہوتی ہیں، تو انسان سمجھتا ہے کہ پیسے سے سب کچھ ہوتا ہے۔